صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جبکہ وہ ایک دلہن کو تیار کر رہی تھیں شادی کے لیے، اے عائشہ، کیا تمہارے پاس کوئی تفریح نہیں تھی؟ کیونکہ انصار لوگ تفریح پسند کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی کتاب نکاح کی حدیث نمبر 5162 ہے۔ اس میں ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شادی کے موقع پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے تفریح کا پوچھا کہ انہوں نے شادی کے موقع پہ جب دلہن کو وہ دلہے کے گھر بھیج رہی تھیں تو انہوں نے تفریح کا کیا انتظام کیا۔ اسی طرح سنن ابی ماجہ کی روایت ہے، سیم یہی موقع ہے، اور اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عائشہ، کیا تم لڑکی کو اس کی شوہر کے گھر لے گئی ہو؟ انہوں نے کہا جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کے ساتھ کسی کو گانے کے لیے بھیجا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار ایسے لوگ ہیں جن میں رومانی جذبات ہیں، تم نے اس کے ساتھ کسی کو کیوں نہیں بھیجا جو یہ کہتا ہم تمہارے پاس آئے ہیں، ہم تمہارے پاس آئے ہیں، اللہ ہمیں بھی سلامتی دے، تمہیں بھی سلامتی دے۔ یہ سنن ابن ماجہ کتاب نکاح حدیث نمبر 1900 میں آتا ہے۔ اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے موقع پہ جب لڑکی کو اس کے شوہر کے پاس بھیجا جا رہا تھا تو گانے کا اصرار کیا اور فرمایا کہ ڈف کے ساتھ کسی کو بھیجا جائے دلہن کے ساتھ جو کہ معصوم جذبات کا اظہار کر پائے گانے کے ذریعے سے۔ ان دو احادیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا ہم سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ احادیث ایک شادی کے موقع پہ ایک دلہن کے ساتھ ایک گانے کا انتظام کرنے کی جو ہدایت دی جا رہی ہے خاص طور سے، تو یہ ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ اس سے ہمیں بہت ساری اور باتیں بھی پتہ چلتی ہیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کا پردہ کس کس جگہ ہے، کیا عورت کی آواز بھی پردے کے زمرے میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ اس لیے کہ جب ایک شادی کے موقع پہ ایک لڑکی کو رخصت کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ عورتیں گانا گاتی ہیں، تو کیا یہ گانا صرف وہ عورتیں اپنی کانوں تک محدود رکھتی ہیں؟ گانے کی آواز تو یقیناً بڑھتی ہوگی اور غیر محرم پردوں تک بھی پہنچتی ہوگی۔ تو ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورت کی آواز کا پردہ ہے یا نہیں ہے؟ غالب رائے یہی ہے کہ عورت کی آواز اس کے پردے کا حصہ نہیں ہے۔ قرآن شریف میں آتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرات کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے پیغمبر کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو مردوں سے نرم لہجے میں بات نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شخص جس کے دل میں روگ ہے وہ کچھ اور سمجھ بیٹھے، بلکہ معروف مناسب طریقے سے بات کرو۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 ہے۔ اس آیت کا تجزیہ یہ کیا جاتا ہے کہ عورت کے پردے میں حکم آواز پر نہیں بلکہ لہجے پر ہے۔ آیت میں ایک خاص مخصوص انداز میں گفتگو کرنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی یہ کہ نرم یا ایک خاص لجھانے والے لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے کسی انسان مرد کے دل میں اگر کوئی غیر مناسب بات ہے تو اس کو فروغ ملے۔ کہا یہ گیا ہے کہ معروف طریقے سے بات کرو، مناسب طریقے سے بات کرو، قولاً معروفاً، یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ باقاعدہ باوقار بات چیت کی اجازت ہے۔
مخصوص مطلب یہ ہے کہ یہ حکم خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو مخاطب کر کے دیا گیا تھا، جو عام عورتوں کی طرح نہیں تھیں اور امہات المومنین کے طور پر ایک خاص مقام رکھتی تھیں۔ یہ اونچے درجے کے تقوی اور احتیاط کی طرف اشارہ کرتا ہے، تاہم فتنے سے بچنے کے لیے عمومی اصول تمام مسلمان خواتین کے لیے ایک درس کا درجہ رکھ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور بعد کی نسلوں کے تاریخی واقعات سے خواتین کی معاشرتی معاملات میں عملی شرکت کا مضبوط ثبوت ملتا ہے۔ عوامی بات چیت، خواتین مذہبی معاملات کے سوالات پوچھنے، شرعی احکامات جاننے اور یہاں تک کہ عوامی اجتماعات میں مسائل پر بحث کرنے کے لیے باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مرد صحابہ سے بات چیت کرتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے مہر کے معاملے پر مسجد میں ایک خاتون کے ذریعے درست کیے جانے کا مشہور واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عوامی ماحول میں عورت کی آواز نہ صرف قابل قبول تھی بلکہ بااختیار تھی۔ حدیث کے ایک بڑے حصے کی راوی خواتین تھیں، خاص طور پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے زیادہ روایات بیان کرنے والوں میں سے ہیں۔ مرد آپ سے علم حاصل کرنے آتے تھے اور اس عمل کے لیے آپ کی آواز کا سننا جاننا ضروری تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے علاوہ خواتین محدثین بہت ہیں، اگرچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والی تھیں، لیکن وہ اکیلی نہیں تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے سے بہت ساری خواتین احادیث کی روایت نقل کرتی ہیں۔ فاطمہ بنت قیس کی ایک صحابہ ہیں جنہوں نے طلاق کے بارے میں اہم احادیث بیان کی۔ اسماء بنت ابی بکر حضرت عائشہ کی بڑی بہن، جو عبادات، روزے اور پردے کے متعلق احادیث روایت کرنے کے لیے مشہور تھیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے پاکیزگی کے معاملات بالخصوص خواتین کے تجربات سے متعلق احادیث روایت کی۔ ربی بنت معوذ، انہوں نے عید کی نماز اور اجتماعی تقریبات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روایات بیان کی، جن کا حوالہ اکثر فقہ احکام میں دیا جاتا ہے۔ حفصہ بنت سیرین بصرہ کی ایک نامور تابعہ اور محدثہ، جنہوں نے حضرت انس بن مالک سے روایت کی اور مردوں عورتوں میں یکساں قابل احترام تھیں۔ عمرہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شاگردہ، ان کی احادیث کو روایت کرنے والی سب سے قابل اعتماد راویوں میں شمار کی جاتی ہیں۔ مدینہ کے سرکردہ مرد فقہا بشمول ابن شہاب الزہری نے ان سے روایات لیں۔ ام درداء الصغریٰ دمشق میں تعلیم دینے کے لیے مشہور تھیں۔ ان کے درس میں مرد اور عورتیں بشمول خلفاء دونوں شامل ہوتے تھے۔ یہ فہرست ظاہر کرتی ہے کہ حدیث کی روایات اور براہ راست تعلیم و تدریس کا عمل صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تک محدود نہیں تھا۔ یہ ابتدائی نسلوں میں ایک وسیع رجحان تھا جو خاندانی حدود سے بالاتر تھا اور تابعین کے دور تک جاری رہا۔ ہم اس سے بڑھ کر مثالیں بیان کر سکتے ہیں جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے سے ہیں۔ مثالیں تو بہت ہیں، ہم 3 مثال یہاں بیان کریں گے۔ خولہ بنت صوبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے شوہر کے اظہار کے اعلان کی شکایت لے کر آئیں۔ انہوں نے براہ راست اپنا معاملہ پیش کیا اور ان کی آواز ایک نئے حکم الہی کا سبب بنی جب اللہ تعالیٰ نے ان کے مسئلے کے حل کے لیے قرآن میں آیت سورہ مجادلہ 1 سے 4 نازل فرمائی۔ اس کے علاوہ ام سلیم بنت ملحان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سوال کرنے آئیں۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ حق بات میں شرم نہیں کرتا؟ کیا اگر عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا اس پر غسل فرض ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، اگر وہ پانی دیکھے۔ اس کے علاوہ تیسری مثال غفار کی خواتین کی ہے۔ غزوہ خیبر کے دوران قبیلہ غفار کی کچھ خواتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور زخمیوں کی تیمارداری، پانی پہنچانے اور دیگر امدادی کاموں کے لیے مہم میں شامل ہونے کی اجازت چاہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کی شرکت کی اجازت دی بلکہ اس کا خیر مقدم بھی کیا۔
یہ واقعہ خواتین کی بات چیت کی اجازت سے کہیں زیادہ بڑی چیز کو ظاہر کرتا ہے۔ عوامی طور پر آگے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بات کر کے ایک فوجی مہم میں کردار ادا کرنے کی درخواست کر کے ان خواتین نے اجتماعی زندگی میں اپنی شرکت کو یقینی بنانے کا حق استعمال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منظوری نے ایک روایتی طور پر مردوں کے زیر تسلط میدان میں ان کی موجودگی کو جائز قرار دیا، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ ان کی آوازوں کو محض برداشت نہیں کیا گیا، بلکہ وہ ان ذرائع میں شامل ہو گئی جن کے ذریعے انہوں نے اپنی ذمہ داری کو یقینی بنایا اور اجتماعی جد و جہد میں ایک تسلیم شدہ کردار ادا کیا۔ یہ نظیر قائم کرتی ہے کہ خواتین کی خدمات بحران کے وقت گھریلو دائرے سے باہر نکل کر جنگ، صحت کی دیکھ بھال اور عوامی خدمت کے شعبوں تک پھیلی ہوئی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل ظاہر کرتا ہے کہ خواتین کو غیر فعال شخصیات کے طور پر نہیں دیکھا جاتا تھا، بلکہ وہ معاشرے کی فعال رکن تھیں جن کی آوازیں، فیصلے اور خدمات امت کے کام کاج کے لیے ناگزیر تھیں۔ مالکی، شافعی، حنبلی مکاتب فکر کے ساتھ ساتھ بہت سے عصری فقہا بھی عورت کی آواز کو اس کی اورا کا حصہ نہیں سمجھتے۔ اسی طرح شیعہ فقہ میں بھی عورت کی آواز کو اورا کا حصہ نہیں سمجھا جاتا۔ تاہم بعض علماء اور خاص طور پہ حنفی مکتب فکر میں قدر محتاط اور مختلف رائے ہے۔ وہ عورت کی آواز کو اس کے جسم کی طرح ایک اورا کا حصہ سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ فتنے سے بچا جا سکے۔ تو اس کے جو اصول ہیں وہ یہ ہے کہ اذان اور گانے سے موازنہ۔ یہ مکتب فکر عورت کی آواز کو اذان دینے یا ایسے پرلطف گانے جسے عوامی افعال ہیں استعمال کرنے سے منع کرتا ہے جو مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ ایسا اس لیے نہیں کہ عورت کی آواز خود اورا ہے، بلکہ اس لیے کہ خاص انداز میں استعمال کرنے کا عمل فتنے کا ذریعہ سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ رائے احتیاط کے اصول پر اطلاق دیتی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ کسی قسم کا حرام کام نہ ہو پائے یا فتنہ نہ بنے۔ اس پس منظر میں کوئی بھی نرم یا سریلا لہجہ ناجائز خواہشات کا ایک ممکنہ دروازہ سمجھا جاتا ہے۔ تاریخی ریکارڈز اور مذکورہ بالا مثالوں کی بنیاد پر ہم ایک اہم بات یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کوئی حکم یا واقعہ دستاویزی طور پر موجود نہیں ہے جہاں عورت کو صرف اس بات سے روکا گیا ہو کہ وہ اپنی آواز کا حجاب کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ عورتیں اسلامی معاشرے میں بہت ایکٹیو تھیں اور جسمانی پردہ، چہرے کا پردہ جہاں کیا جاتا تھا وہاں آواز کا وہ بھرپور استعمال کرتی تھیں اور اسلامی معاشرے کے مختلف شعبوں میں بھرپور حصہ لیتی تھیں۔ لہٰذا ہم ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ عورت کی آواز اس کے اورا کا حصہ نہیں، البتہ احتیاط اس بات میں ہے کہ بات مناسب طریقے سے کی جائے اور اس میں ایسا نرم لہجہ نہ استعمال کیا جائے جس سے کہ کسی قسم کا فتنہ بن سکے۔ لہٰذا جب عورت باہر نکلتی ہے تو اسے چاہیے یہ کہ وہ ایک اچھے طریقے سے، مضبوط طریقے سے بات کرے، مناسب طریقے سے بات کرے، تاکہ سامنے والے کے دل میں کسی قسم کی برائی نہ آئے۔